نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دنیا مومن کے لیے سجن ہے، جیل ہے، قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ وہ آزاد ہیں، خواہشات نفس کے پیچھے دوڑتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے ان کے اوپر۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دو قیدیں ہیں، ان میں سے ایک قید جو ہے وہ تمہیں ضرور کاٹنی ہوگی۔ لکھتے ہیں کہ ایک قید ہے اس دنیا میں، جب تم اس دنیا سے رخصت ہوگے تو تم ایک قید خانہ سے چھوٹو گے اور اپنے سامنے کھلی فضا پاؤ گے، یا پھر ایسا ہوگا کہ تم اس دنیا میں اگر آزاد پھرتے تو یہاں سے نکلتے ہی قید کر دیے جاؤ گے۔ ایک قید ضروری ہے، خواہ یہاں کاٹ لو یا وہاں۔ یہاں عمل اور بندگی رب کی قید ہے اور چند دنوں کی ہے، وہاں بے بسی اور جہنم کی قید ہے، اور وہاں کے دن بھی بڑے لمبے ہوں گے اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی۔ اب تمہاری مرضی، یہاں قید کاٹ لو یا وہاں کاٹو۔ کتنی زبردست بات کہی ہے انہوں نے۔ اس حدیث مبارکہ کی گویا کہ تشریح ہے، یہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ کیوں ہے؟ کیسے ہے؟ کیا واقعی قید خانہ ہے؟ قید میں کیا ہوتا ہے؟ جیل میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ حدود اور قیود ہوتی ہیں، کچھ پابندیاں ہوتی ہیں نا، کہ ایک محدود دائرے کے اندر جو ہے وہ آدمی بند ہو جاتا ہے۔ کھانے پینے کے لیے اس کو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ جیل والوں کی مرضی سے دیا جاتا ہے۔ سونے جاگنے کے لیے اور آرام کرنے کے لیے بھی اوقات اس کی مرضی سے نہیں بلکہ ان کا تعین جو ہے جیل والوں کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ اللہ حاضل قیاس، قید قید ہے۔ ایک مومن کے لیے دنیا قید خانہ کیسے ہے؟ بھئی قید خانہ ہے نا، ہمارے لیے حدود اور قیود اللہ نے مقرر کر دی ہیں۔ جس طرف دیکھیں، کھانے پینے کے معاملے میں، جنسی لذت کے معاملے میں، پہننے اور اوڑھنے کے معاملے میں، حلال و حرام کے معاملے میں پابندیاں ہیں نا، حدود اور قیود ہیں۔ مومن وہی ہے، مسلمان وہی ہے جو اللہ کی مقرر کردہ حدود کی پابندی کرتا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ ہیں اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود۔ جو ان حدود کے اندر رہ کر زندگی بسر کرے گا، خواہشات نفس کو لگام ڈال کر زندگی بسر کرے گا، اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرے گا، وہ اس قید سے چھوٹتے ہی آزاد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ عالم برزخ ہو یا عالم آخرت ہو، قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جائے گی، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت کا بچھونا بچھایا جائے گا، اور اس کی روح کو اعلیٰ علیین میں مزے کرنے کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ اور آخرت ہوگی تو جنت، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اے دنیا میں اللہ کی حدود اور قیود کی پابندی کر کے قید کاٹ کر آنے والے، اب تو آزاد ہے۔ اس جنت میں جہاں چاہے آرام کر، جو چاہے کھا، خوب عیش و آرام کر۔ اب تیری میزبانی کون کر رہا ہے؟ رب کریم۔ تو مہمان ہے اللہ کا یہاں پہ، سبحان اللہ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے وہ ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو طلب کرے گا لا کر حاضر کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر اس دنیا میں ایک کافر کی طرح ہم بھی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، خواہشات نفس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے نبی کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش کو خدا بنا لیا ہے؟ اس کی خواہشیں ہی پوری نہیں ہوتی ہیں، اللہ کے حکم کی اسے یاد ہی نہیں رہتی، دوڑ رہا ہے، مزے کر رہا ہے، کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کمانے کے سلسلے میں، نہ کھانے کے سلسلے میں، نہ حقوق اللہ کے معاملے میں، نہ حقوق العباد کے معاملے میں، وہ آزاد ہے۔ تو یہ آزادی جو ہی ختم ہوگی قید کر لیے جاؤ گے۔ پھر قبر کیا ہوگا؟ قبر، استغفر اللہ استغفر اللہ، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ استقبال اس طرح کرے گی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملایا، ایک طرف کی انگلیاں دوسری طرف کی انگلیوں میں داخل کر کے فرمایا فاسق و فاجر اور کافر کا استقبال یوں کرے گی، اسے دبائے گی، ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جائیں گی، وہ چیخے گا، چلائے گا، آگ ہے، بچھو ہیں، سانپ ہیں، لوہے کے گورز ہیں، عذاب ہے۔ اور آخرت میں دائمی عذاب، جہنم کا عذاب۔ تو محترم بھائیو، اس حدیث مبارکہ نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔
کہ ہم دیکھیں، ہم سوچیں، کیا میں نے اللہ کی عائد کردہ حدود اور قیود کو اپنے اوپر نافذ کیا ہوا ہے اور شریعت کے دائرے میں اپنے آپ کو قید کر رکھا ہے تاکہ اس قید سے چھوٹتے ہی میرا رب مجھ سے راضی ہو کر جنت کی سزاوار نعمتوں کے حوالے کر دیں؟ یا میں نے ان حدود اور قیود کو توڑ ڈالا ہے اور خواہشات نفس کے پیچھے دوڑ رہا ہوں تو پھر یہ زندگی ختم ہوتے ہی میں قید کر لیا جاؤں گا اور وہ قید ہمیشہ کی اور دائمی ہوگی اور جہنم کا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے اور اس دنیا میں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے کہ آخرت میں عذاب جہنم سے بچ جائیں، اللہ ہم سے راضی و خوش ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔